مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے, صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت, نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو, اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے, شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں اچھا کھانا ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاویٰ مل گئے. دیکھو, اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے, یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں, اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا.
بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے یہ کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر، کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی، علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے؟ جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نالائق کی رائے، پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو، لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہو نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا.
اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان, وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں, بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو, کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے, کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا, کہ یہ کیوں ہو گئے, کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے. اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا, تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا, یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے, اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا, کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا, اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں, اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے. لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے, ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا, فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا, جب وہ گھر جاتا, کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں, تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا, مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے, پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے, اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو ہم یا تو اس اللہ کو مانیں جس کا بندوں سے رابطہ ہے, یا اس اللہ کو مانیں جو پیدا کر کے بھول بھلیا ہو گیا, پتہ نہیں کدھر گیا, مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. تو وہ اللہ جس کا بندوں سے رابطہ ہے, تو اس کے سفیر بننے کا بہت سو نے دعویٰ کیا. بہت سو نے یہ کہا کہ ہم اس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو دنیا میں بہت سی شخصیات کو جب ہم نے کمپیئر کیا تو ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور ایسی بہترین گائیڈنس ہے کہ اس جیسی ہدایت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھو 2 چیزوں میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, 2 چیزوں میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم دنیا میں اکیلے رہتے نا, اکیلے کوئی کسی سے ریلیشن ہی نہ ہوتا, تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. یہ چندہ کا لفظ بھی میرے استاد سے مجھے یاد ہوا. دور حدیث کے گھنٹے میں 2-3 دفعہ لیٹ ہوا, تو تیسری دفعہ جب میں لیٹ ہوا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ اب آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہاں سے مجھے چندہ کا لفظ یاد ہو گیا. اب آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں. تو بھائی ہمارے پاس جو آپشن بچا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپشن ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اکیلے ہی ہوتے، نہ کوئی خدا ہوتا، نہ آپس میں دوسرے انسان ہوتے، تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی چندہ ضرورت نہیں، فلاں کے کیا حقوق، فلاں کے کیا حقوق، یہ اس تکلف کی ہمیں ضرورت تھی؟ اکیلے جنگل میں ہوتے، لکڑیاں کاٹ کے گھر بنا کے رہتے، لائف کو انجوائے کرتے اور مر جاتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو رہتے ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم رہتے ہیں۔ پھر جس نے ہمیں بنایا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے باخبر ہوں، میں تمہارا اور اپنا ریلیشن باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں دو قسم کے ریلیشن کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہمارا ریلیشن گاڈ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور ایک ہمارا ریلیشن مخلوق کے ساتھ۔ مخلوق میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، خود ہماری اپنی ذات بھی آ گئی کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی قانون ان دونوں اہم ترین ریلیشن کے بارے میں ہمیں گائیڈ سرے سے کرتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے تو چاول کھا لیا آپ لوگوں نے، اب کہاں سمجھ میں آئے گی؟ کھانا کھاتا ہے تو میں تو اسی وجہ سے نہیں کھایا، مجھے پتا ہے کھانا کھانے کے بعد انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ دو انتہائی اہم ریلیشن ہیں، اس کے بارے میں نہ سیکولر قوتوں کے پاس کوئی گائیڈنس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس کوئی یعنی مضبوط گائیڈنس۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہے، ہو سکتا ہے بھائی وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں، لیکن ہم تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بات کریں گے نا۔ یہودیوں کے پاس دوسروں کی نسبت ہے، عیسائیوں کے پاس دوسروں کی نسبت ہے، دوسروں سے اگر کمپیئر کرتے ہیں تو کچھ ملتی ہے ہمیں وہاں، لیکن یہ تو آسمانی مذاہب ہے نا، یہ تو موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو بھائی انسان کو دو قسم کے ریلیشن مضبوط کرنے ہیں، ایک مخلوق کا خالق کے ساتھ ریلیشن، گاڈ کے ساتھ ریلیشن۔ بتاؤ دنیا میں کسی قوم کے پاس خدا کے ساتھ ریلیشن کو قائم کیسے کیا جائے، اس کا کوئی پیکج ہے؟ بولو بھائی، اب تو کھا لیا، اب تو سب بول لو نا، کوئی پیکج ہے بھائی؟ آپ پوچھو بھائی ہمارا خدا سے کیا ریلیشن ہونا چاہیے، نبی سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ فرمایا ریلیشن اللہ سے قائم کرنا ہے، اس کے حقوق ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، پھر آ کے ایسے کھڑے ہونا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، پھر ایسے جماعت کی نماز ہوگی، ایسے انفرادی نماز ہوگی۔ نماز میں تکبیر اولیٰ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ تو پوری نماز کا پیکج، سفر میں ایسے نماز ہے، حضر میں ایسے نماز ہے۔ یہ رب کا ریلیشن بندوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ مضبوط، اور اس کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ دیگر مذاہب میں اللہ یا خدا کا کانسیپٹ تو ہے، خدا کو خوش کیسے کرنا ہے، خدا سے ریلیشن کیسے بنانا ہے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اچھا بھائی اور کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے، سال میں 1 دفعہ مالدار لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال میں سے 2.5% کس کو دیں گے بھائی؟ ہر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، پیڑے کھا رہے ہو، ٹیکس نہیں دے رہے، گورنمنٹ اچھا سمجھے گی آپ کو؟ ہے بھائی؟ بولے گی بھائی کس قسم کا آدمی آ گیا۔ اللہ میاں بھی کہتے ہیں بھائی میرے بھی تم جہاں سے اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، مالدار آدمی کو حکم دیا، غریبوں سے اللہ ٹیکس نہیں لیتے بلکہ مالداروں سے لے کے کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو۔ اللہ نے ٹیکس بہت تھوڑا رکھا ہوا ہے، کا بڑھنے والا مال، 4 قسم کے مال، مال تجارت، سونا، چاندی، کرنسی، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پہ تمہیں سال کے بعد 1 دفعہ کتنے فیصد دینا ہے؟ 2.5%۔ اے اللہ کہاں عرش پہ پہنچائے تیرے پاس نہیں، محلے پڑوس میں کوئی غریب ملے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ یہ پیکج کس کے پاس ہے بھائی؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اتنا خوبصورت پیکج ہے؟ بولو نا، اتنا خوبصورت پیکج جو زکوٰۃ کا نظام، صدقہ فطر کا نظام، قربانی کا نظام۔
बकरों का निज़ाम नहीं है इस्लाम में, जो सदके के बकरे हैं उसका कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम में। कई बार इसको मैं बयान कर चुका हूँ, खूब समझ लो। सदका बकरे से नहीं होता, पैसों से होता है, राशन से होता है। बकरों को भेंट मत चढ़ाया करो। बकरीद में बकरा ज़बा करना, ये बकरा ज़बा करना सिर्फ बकरीद और अकीके की सुन्नत है, और हज में। इसके अलावा बकरा काटना कोई सुन्नत अमल नहीं है। फिर हज बताया कि जिंदगी में एक दफा अल्लाह के घर की जियारत करनी है। जिसको भी मोहब्बत होती है महबूब के घर की जियारत, चाहता है कि नहीं चाहता। हिंदू का जब खुदा याद आएगा, किधर की जियारत करो खुदा को खुश करने के लिए, उसका घर कहाँ है। हिंदू के पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, सिखों के पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, किसी के पास नहीं है। हमें जब दिल चाहता है भाई, हम जब अपने रब के घर की जियारत करें, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, हमने काबा को लोगों के क़याम, नमाज और सजदे की जगह बनाया। ए अल्लाह, ऐसा तो नहीं कोई मुबालगा आ रही हो इसमें। अल्लाह कहेंगे जाओ जाके देख लो, हज के दिनों में, रमजान के दिनों में पता चल जाएगा कि 1400 साल पहले जो मैंने आयतें नाजिल की थी कि क़याम की जगह बनाया, लाखों लोग बैतुल्लाह के गिर्द गोल दायरे में क़याम करते हुए तुम्हें नजर आएंगे। इंसान की फितरत है महबूब के घर के दरो दीवार का चक्कर लगाना। जिनको इश्क हो जाता है सारा दिन गलियों में ही घूमते कि नहीं घूमते? यहाँ तो गलियां ही नहीं, घर ही नहीं मिले हुए आपस में। कोई झांक ताक का सेटअप ही खत्म कर दिया आप लोगों ने, छतों पे चढ़ के झांक ताक। शादियां पता नहीं कैसे होती हैं यहाँ पे, मैं तो हैरान हूं। रात अंधूरी का शेर है ना, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो रात अंधूरी अमेरिका में होता तो कहता है छत पे किसको इशारा करेगा, दूसरा घर इतना दूर होता है। आप लोग यहाँ वो ना, उर्दू शायरी है भाई। मैं लोगों से कहता हूँ इंग्लिश में जुल्फ का तर्जमा क्या करोगे तुम? महबूबा की जुल्फें होती है ना, इंग्लिश में तो हेयर होंगे, हेयर में वो जुल्फ वाला मजा थोड़ी है। शायरी उर्दू में ही है। अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाओ, इंग्लिश तो सीख ही रहे हो, उर्दू से रिश्ता मत तोड़ो, समझते हो? तो हमारा जब दिल चाहता है हम अपने रब के घर की जियारत करें, तो अल्लाह ने हमें उसका तरीका बताया। ऐसे अनसिले कपड़े पहन के जाओ। अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला वक़ब्बिलु दल जिदारा वदल जिदारा वमा हुब्बु दियारी शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। इमरुल कैस ने कहा था कि मैं लैला के दरो दीवार के गिर्द चक्कर लगाता हूँ। ऐ लोगों में पागल नहीं हूँ कि मुझे दीवारों से मोहब्बत हो गई है। असल में एक्चुअली दीवारों के पीछे जो महबूब रहता है उससे मोहब्बत हो गई है। इन दीवारों की निस्बत किसकी तरफ है? महबूब की तरफ है, इसलिए दीवारें अच्छी लगती हैं। महबूब यहाँ से शॉर्ट तो हम भी यहाँ से शॉर्ट, हमें दीवारों से कोई मोहब्बत नहीं है। बैतुल्लाह में कुछ भी नहीं है भाई, वो भी मिट्टी की दीवारें हैं, सीमेंट गारे की बजरी, यही सीमेंट यही गारा यही मिट्टी यही चूना वहां भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ने कह दिया ये घर किसका है? मेरा घर है। बस इतना कह देना हमारे लिए काफी। 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं फ्लाइटें। जहाँ हज के दिनों में देखो पूरी दुनिया से कैसे लोग उड़ उड़ के पहुंच रहे होते हैं और कैसे तवाफ कर रहे हैं। बकरीद के दिनों में पांव रखने की जगह नहीं है, बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन गैर मुस्लिम पूछेगा भाई तुम क्या कर रहे हो, इस घर में क्या लगा हुआ है, क्या है? इसके हीरे जवाहरात मिलेंगे यहाँ पे? कोई लंगर तकसीम हो रहा है क्या? दाता दरबार है जहां लंगर बट रहा है? ना 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 ना। इस घर की निस्बत किसने अपनी तरफ कर दी? अल्लाह ने। हमारी रूह को तस्कीन होती है उस घर के गिर्द दीवानों की तरह घूम के, हमारी रूह को तस्कीन होती है। रब ने कह दिया किसका घर है? मेरा। अल्लाह की तरफ निस्बत खत्म हो जाए कोई हैसियत नहीं। पूरा तरीका बताया अल्लाह के घर की जियारत कैसे होगी। फिर हमें रमजान के रोजे दिए उसने, पूरा 1 महीना उस रब को खुश करने के लिए खाना पीना बोलो छोड़ो। पूरी दुनिया में रमजान जब आता है ना, पूरी दुनिया हिल जाती है। एक देखो, मैं लोगों से कहता हूं, आज डॉक्टर कितना कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये वाली फास्टिंग, और डॉक्टर खुद नहीं कर रहा होता वो फास्टिंग। मशवरे देने में मैं भी ऐसा ही हूं। मैं अपना इत्तिकाफ का वाक़या सुनाता हूँ ना, पिछले साल का। लड़के बैठे हुए थे इत्तिकाफ में, हम भी बैठे हुए, नसीहतनामा चल रहा है, तो मैं उनको सेहत की टिप्स बता रहा हूँ। देखो, चावल खाने से आदमी मोटा हो जाता है, लो कार्ब डाइट खानी चाहिए, और 40 साल के बाद तो बहुत, मैं बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहा था कि लो कार्ब डाइट, रोटी चावल कम करो अपनी लाइफ में, गोश्त अंडे मछली ये बढ़ाओ। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर चल रही है।
دیپ کا ڈھکن کھلا تھوڑی ہے بریانی کا. کسی نے کہیں دعوت, اب ہماری تقریر چل رہی, جب آپ کا وزن کم رہتا ہے, میٹابولزم آپ کا فاسٹ رہتا ہے وغیرہ وغیرہ, بڑی زبردست ڈاکٹروں کی اصطلاحات ہم نے جو ادھر ادھر سے رٹا لگا کے یاد کی, ساری سیٹنگ, ادھر دیکھ کا ڈھکن کھلا, ادھر بریانی کی خوشبو, ہم نے کہا لے آ بھائی اب رکھیے, اور تھوڑے جا رہے ہیں. تو ایک ساتھی نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. میں نے کہا یہ جب تک ڈھکن نہیں کھلا تھا اس وقت, یہ ڈھکن کھلنے سے پہلے کی باتیں, ڈھکن کھلنے کے بعد یہ باتیں مت کرو. ڈھکن پیڑ بھر جائے گا پھر شروع کرنے کے دوبارہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ جو موٹیویشن چاہیے نا پاورفل, وہ موٹیویشن ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. ایک بریانی نہیں چھوڑی جاتی ہم سے, وہ ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہا ہوتا. سگریٹ پہ لکھا ہے خبردار سگریٹ کینسر کرتی ہے نا, کینسر کا سبب ہے. اس پہ اگر لکھ دو نا مردانہ کمزوری کا سبب ہے, سب چھوڑ دیں. ایک آدمی سگریٹ لینے